اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب کی تعلیم سکھائی، قرآن اور احادیث کی تعلیم سکھائی۔ پھر کہا واللہ بما تعملون خبیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الحديث، إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جاریہ۔ محترم و مکرم مسلیان نظام، برادران اسلام و اخوانان نظام، بزرگان دین و ملت اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جنہوں نے اس کائنات اور اس کائنات کے تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، حیوانات، حیوان ناطق ہو، حیوان غیر ناطق ہو۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے
کہ اللہ رب العالمین نے انہی مخلوقات میں سے ہم انسانوں کو بھی بنایا اور ہمیں اس دنیا میں مبعوث کیا، پھر ہمیں ضلالت و گمراہی میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء و رسول کو مبعوث کیا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسول پر، اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما۔ محترم سامعین و سامعات، پچھلے 2 خطبوں میں ہم نے دینی تعلیم کی فضیلت اور دینی تعلیم کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، ان کے متعلق جانا۔ آج کے خطبے کا موضوع علماء کی قدر و منزلت، اللہ رب العالمین نے علماء کی کیا فضیلت بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی کیا فضیلت اور کیا مقام و مرتبہ بیان کیا، اور جن کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہو کہ یہ عالم ہے یا پھر مدرسے کے طالب علم ہیں، ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر پھرتے ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریاں جنہوں نے حاصل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تلاوت کی گئی، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کے تعلیم، اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ رب العالمین کے احکام کو جاننے اور شرعی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر دوسرے مقام تک پہنچتا ہے، کہا اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ گویا کہ اس سے علماء اور طالب علم جو علم حاصل کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان دینی تعلیم کو حاصل کرنے، قرآن اور احادیث کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو خیر آباد کہتا ہے، الوداع کہہ دیتا ہے، اور وہ مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر وہ دینی تعلیم کو سیکھ سکتا ہے، دینی تعلیم جہاں سے فروغ دیا جاتا ہے، انجام پاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو دینی تعلیم حاصل کر لیا، گویا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ، جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اور تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جن کو دین کی سمجھ عطا کر دی گئی، جو دین کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا، یاد رکھیے اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی سرفراز کرے گا، اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا۔ اسی طرح علم اور عالم کی فضیلت ایک عابد سے کہیں زیادہ ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار، عبادت کرنے والوں کو، اور عالم کہتے ہیں جو جاننے والا ہو، قرآن اور احادیث کی تعلیم ان کے پاس ہو، قرآن اور احادیث کو جانتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی آئے
جن میں سے ایک عابد تھا، بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا۔ عابد افضل التفضیل کا صیغہ ہے، عربی میں عابد کہتے ہیں افضل التفضیل کا صیغہ بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والا۔ اسی طرح عالم بھی افضل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا، قرآن اور احادیث کا علم رکھنے والا۔ تو ایک عابد آدمی اور ایک فاضل عالم آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کفضلی علی ادناکم۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ایک پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں، انسانیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام حاصل ہے جو عام لوگوں کو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت عابد سے اس طرح ہے جیسے کہ میں اور تم، گویا کہ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت بیان کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم، طالب علم، معلم اور علم حاصل کرنے والوں کے متعلق فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جہرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس خیر۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اور آسمان و زمین کے تمام تر چیزیں، یہاں تک کہ بل میں رہنے والی چیونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیونٹیاں اور ان مچھلیوں کو کیسے معلوم ہوتا ہے یہ عالم ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یا پھر یہ ان کے پاس قرآن اور احادیث کی تعلیم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کو معلوم نہیں ہوتا، پہچان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے ایک علم حاصل کرنے والے، ایک علم سکھانے والوں کے متعلق وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں خیر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہے۔ اسی طرح علم اور ایک عالم صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی انہیں رکھتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے سارے اموال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ان کے وہ رشتہ دار جن کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتا تھا، وہ رشتہ دار ان کو قبر میں دفنا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن انسان کے مرنے کے بعد بھی 3 اعمال ایسے ہیں جو ان کو قیامت تک ثواب پہنچاتا رہے گا۔ کہا صدقۃ جاریہ، پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پر کہیں پر پانی پینے کے لیے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جہاں پر لوگ پانی کی اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، کنواں کھدوا دینا یا پھر بور وغیرہ ڈال دینا، ایسے جب تک وہ چیز وہاں پر موجود رہے گی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، ایک انسان کو مرنے کے بعد بھی ان سے ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ دوسری چیز علم ينتفع بھی، ایسے علم، ایسے شرعی اور دینی احکام اور شرعی تعلیمات جو کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ اور ثواب پہنچاتا رہے گا۔ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی عالم دین ہے، قرآن اور سنت کی تعلیمات ان کے پاس موجود ہیں، ایک آدمی کو انہوں نے نصیحت کی، قرآن اور احادیث کی تعلیمات دی، تعلیمات ان کے سامنے پیش کیا، وہ انسان اس پر عمل کرنے لگا، حتیٰ کہ
ایک انسان جو سکھانے والا ہے ان کا انتقال ہو گیا، یہ انسان جو سیکھا ان پر عمل کرتا رہا اور لوگوں کو بھی ان کو طرف بلاتا رہا، لوگوں کو بھی سکھاتا رہا، ان کا ثواب ان تک پہنچتا رہے گا۔ یا اس طرح یہ کہ ایک عالم دین کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے، کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسا پرچہ بنا کر جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، تو ان کے انتقال کے بعد ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز خصوصی طور پر او ولد صالح یدعو لہ، کہ ایک نیک لڑکا یا نیک لڑکی، نیک اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے انتقال کے بعد، تو ان کو وہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ ان میں سے دو کا تعلق علم سے ہیں۔ پہلے جو ہیں علم ينتفع به، کہ جو علم فائدہ پہنچاتا رہے، اور دوسرا نیک اولاد، نیک اولاد نیک اسی طرح ہوگا، اولاد نیک اسی طرح ہوگا آپ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جب انہیں قرآن اور احادیث کی تعلیمات معلوم ہو، جب انہیں قرآن اور احادیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہے، جو شریعت نے جو احکام قرآن اور احادیث نے بتائی ہے ان پر عمل کرے، تب ایک انسان نیک بن سکتا ہے، ورنہ ان کو حق و باطل میں، نیکی و بدی میں، شر اور خیر میں انہیں تمیز کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ گویا کہ اس حدیث میں بھی ایک علم حاصل کرنے والے عالم اور معلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح عالم فوت ہو جاتا ہے، عالم فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، لیکن علم زندہ رہتا ہے، ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ ابن المعتر رحمت اللہ علیہ نے کہا مات خزنته الاموال وهم احیاء، ماذا خزنتهم الاموال وهم احیاء، ایک انسان جو مال کو جمع کرنے والا ہوتا ہے، ایک انسان جو مال جمع کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کیا ہے، مر چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہا وعاش خزان العلم وهم اموات، اور ایک عالم دین، ایک علم کا حاصل کرنے والا، ایک معلم، حتیٰ کہ وہ مر گیا ہو لیکن وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، ان کو عالم دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے جو فتوے ہیں ان سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، انہوں نے جو قرآن اور احادیث کے لوگوں کو تعلیم دی ہے ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عالم دین کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ کہا اللہ رب العالمین نے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب کی تعلیم سکھائی، قرآن اور احادیث کی تعلیم سکھائی۔ پھر کہا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم اعمال کیا کرتے ہو۔ اسی طرح آگے چل کر دیکھتے ہیں، کہا علماء ستاروں کے مانند ہوتے ہیں، علماء ستاروں کے مانند ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں یہ گھڑیاں نہیں تھی، پچھلے زمانے میں یہ فون میں ٹائم دیکھنے کا معلوم نہیں ہوتا تھا، لوگ صحراؤں میں نکل جاتے تھے، دن میں آرام کرتے تھے، رات میں سفر کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تارے ان کو راستہ ہموار کرتے تھے، تارے ان کے ہمراہ بنتے تھے، اور وہ تاروں کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر راستے طے کیا کرتے تھے۔ بالکل یہی مثال ہے ایک عالم کی۔ ایک عالم قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو برائی سے روکتے ہیں، آپ کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، فلاں چیز اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، فلاں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں شامل ہے، فلاں چیز کو اللہ کے رسول نے کرنے سے منع کیا ہے، فلاں چیز خیر میں شامل ہے، فلاں چیز شر میں شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو علماء بتاتے ہیں، ایک عالم دین بتاتے ہیں۔ گویا کہ ستاروں کے مانند ہے، جس طرح ایک مسافر ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتا ہے، اسی طرح ایک
جو عوام ہے، معاشرے کے لوگ ہیں، وہ ایک عالم کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا راستہ طے کرتے ہیں۔ اسی طرح علم کی وجہ سے حضرت اکرامہ رحمۃ اللہ علیہ سردار بن گئے تھے۔ یہ غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ کس طرح؟ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو تعلیم دیتے تھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر تعلیم دیتے تھے۔ یہ عربی نہیں تھے، بربری تھے، لیکن ان کو سردار بنانا مقصود تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کے محنت رنگ لائی۔ ایک دن ایسا آیا کہ لوگوں کے محفل میں جا کر وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے مجلس میں لوگ آتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، اور وہ سردار بنائے جا چکے تھے۔ دینی تعلیم اور ایک عالم کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک عالم اپنے شاگرد کو کس طرح پڑھائے، اور انہیں اگر ڈانٹے ڈپٹے یا پھر ان کو مارے تو گھر والے ان پر اعتراض نہ کریں۔ ان کو مارا جاتا ہے، ان کو حد میں رہ کر ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو قوم کا سرغنہ بنایا جانے کے لیے، قوم کا سردار بنایا جانے کے لیے، انہیں قرآن اور حدیث کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے ان کے اوپر سرزنش کی جاتی ہے۔ اسی لیے تب جا کر آگے چل کر وہ کیا کرے گا؟ ایک اچھا انسان بن سکے گا، تب جا کر وہ قوم کا سردار بن سکے گا، تب جا کر وہ نیک بن سکے گا، تب جا کر وہ ان کے والدین کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، تب جا کر وہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور لوگوں کے نظر میں ایک اچھا انسان بن سکے گا۔ اسی طرح آگے چلیے دیکھتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ بخوبی جانتے ہوں گے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن میں نابینا ہو چکے تھے، بچپن میں ہی نابینا ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان کی خالہ ان کے اوپر سرزنش کرتے ہوئے کہتی تھی کہ یہ بچہ کتنا لاچار ہے کہ یہ بچپن کی حالت میں ہی اپنی بصارت کھو دیے، آگے چل کر یہ اپنی زندگی کس طرح گزارے گا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و منزلت تمہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ان کے فتوے، بعض ایسے مسائل میں ان کے فتوے لیے جاتے ہیں جو دوسرے کئی لوگوں نے بیان نہیں کیا۔ بہت سارے مسائل اور بہت سارے فتوے ان کے نام سے لیے جاتے ہیں اور ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ یہ علم کا نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنائے۔ یہی خوشخبری اور یہی وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو بھی قرآن کی تعلیمات کو اپنائے گا، جو بھی احادیث کی تعلیمات کو اپنائے گا، جو بھی دینی تعلیم کو اپنائے گا، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرے گا، اللہ رب العالمین ان کے مقام و مرتبہ کو اونچا کرے گا۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے انبیاء علیہ السلام کی وارث ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک یہ جو علماء ہیں، یہ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آج کے حساب سے مثال دی جائے تو ایک آدمی کا انتقال ہوا، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ بچے ان کے جتنے بھی مال چھوڑ کر وہ گئے ان کے وارث بنے، ان کے حقدار بنے، یا پھر جو عصبہ وغیرہ ہیں وہ ان کے مال کے حقدار بنتے ہیں، گویا کہ یہ وارث بنتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، یہ علماء کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں۔ اور انبیاء کرام کے وارث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کرام مال چھوڑ کر گئے، علماء کرام ان مال کے وارث سے، ایسا نہیں ہے۔ کہا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کہ انبیاء کرام دینار اور درہم کے وارث نہیں بنائے، بلکہ انبیاء کرام نے جو شریعت چھوڑ کر گئی، جو تعلیم چھوڑ کر گئے، ان تعلیمات کو علماء کرام ان عوام تک پہنچا رہے ہیں جو نااہل ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، جو ناواقف ہے۔ اللہ کے رسول اور انبیاء کرام انبیاء علیہ السلام بھی یہی تو کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کو عوام تک پہنچاتے تھے۔ آج علماء کا کام بھی وہی ہے، اور علماء یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ کہا کہ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جو کوئی قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو حاصل کر لیا، گویا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وافر مقدار میں تعلیم حاصل کر لیا۔ ایک اور بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن اور احادیث کی تعلیم دینے والے کی فضیلت سنیے، جو قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو کوئی قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، قرآن اور احادیث کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے، کہا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے، خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس سے بھی علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ کہا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، کہا انما انا لکم بمنزلۃ الولد اعلمکم، کہا میں تمہارے درمیان تمہارے والد کی منزلت رکھتا ہوں، تمہارے باپ کی منزلت رکھتا ہوں۔ کس حیثیت سے؟ کہ وہ تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں اللہ رب العالمین کے اموال میں سے، اور میں تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہوں۔ علماء کو برا بھلا کہنے والوں، ایک حدیث سن لو، اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ مرغے کو جانتے ہیں، مرغے فجر میں ہی اب بانگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا لا تسب الدیک، تم مرغے کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں برا بھلا مت کہو؟ کیونکہ اس کی دیگ، ان کی آواز کی وجہ سے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، جو فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، اور فجر کی نماز، تہجد کی نماز وقت پر ادا کرتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرغے کو، جن کی آواز سے ایک عابد عبادت کرنے والا اٹھتا ہو، ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس حساب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانے والوں کو کس حساب سے تم برا بھلا کہہ سکتے ہو؟ جب ایک حیوان غیر ناطق، جسے عقل و سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان کی ایک آواز کی وجہ سے انہیں گالی اور برا بھلا کہنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، تو جب ایک حیوان ناطق جو بولنے والا ہو اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کہا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے درجات بلند کیا ہو، ایسے لوگوں کو برا بھلا کہنے والوں ذرا سوچ لو، اپنے آپ کا حساب لے لو کہ تم نے کتنے لوگوں کو، کتنے عالموں کو برا بھلا کہا ہے، کتنے عالموں کو گالی دیا ہے، کتنے عالموں پر الزام لگایا ہو، کتنے عالموں کو گالی اور غلوظ سے نوازا ہو۔ آپ اپنے آپ کا حساب لیں، اور یاد رکھیے یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ جب تک آپ ان سے معافی نہیں مانگ لیتے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ کتنے بھی عبادت کر لیجئے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ باتیں بہت زیادہ ہیں،
وقت ختم ہو چکا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کو صحیح طور سے سمجھنے اور پڑھنے اور قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر حتی الامکان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرالہ جو ہمارے درمیان عالم ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم دیکھے نہیں ہیں، ان کے نام سے واقف ہیں، ان تمام لوگوں کی ہمیں اپنے دلوں سے، اپنے دل سے ان کی عزت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرالہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں خیر کے کاموں میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت اور شریعت کے احکام کی پابندی کرنے والا بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.